جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا حکم جاری کیا اور فرعون کے سپاہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں نکل پڑے، یہ خبر سن کر وہ شخص جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیرخواہ تھا، وہ آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا اور آ کر کہنے لگا، اے موسیٰ، بے شک فرعون کے دربار والے آپ کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو شہید کر دیں۔ آپ جلد سے جلد اس شہر سے نکل جائیے۔ اس پر مجبوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے ہجرت کرنے کا فیصلہ فرمایا اور وہاں سے مصر کی سرحدیں پار کرتے ہوئے مدین جانے کا فیصلہ کیا۔ مدین وہ مقام تھا جہاں حضرت شعیب علیہ السلام رہا کرتے تھے اور وہ اللہ کے نیک بندے اور پیغمبر تھے۔ مدین ایک صحرائی بستی تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے مدین کی نسبت سے آزاد ہوا تھا اور یہ بستی فرعون کے سلطنت کی حدود سے باہر تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے روانہ ہوئے تو آپ کے پاس نہ کوئی اچھی سواری تھی نہ کوئی ہمراہ۔ راستے میں درختوں کے پتے اور زمین پہ سبزوں کے سوا کوئی چیز کھانے کو نہ ملتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کئی روز تک تنہا چلتے رہے۔ یہ راستہ وہ تھا جو آپ نے نہ کبھی کیا تھا نہ کبھی طے کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مسلسل 8 روز تک یوں ہی چلتے رہے، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔ اس سخت اور مشکل وقت میں اللہ تبارک و تعالی نے رشتوں کے ذریعے آپ کی مدد فرمائی اور آپ کو سیدھا راستہ دکھایا۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے۔ مدین پہنچ کر آپ شہر کے ایک کنارے کے پاس ایک کنویں کے پاس تشریف لائے، جس کنویں سے وہاں کے لوگ پانی پیتے اور اپنے جانوروں کو سیراب کرتے تھے۔ وہاں آپ علیہ السلام نے لوگوں کے ایک گروہ کو دیکھا کہ وہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان لوگوں سے علیحدہ آپ نے 2 عورتیں دیکھیں جن عورتوں نے اپنے آپ کو اس طرح روکے رکھا کہ کنویں سے لوگ جائیں اور کنواں خالی ہو تو وہ اپنے جانوروں کو پانی پلائیں، کیونکہ کنویں کو طاقت پر لوگوں نے گھیر رکھا تھا اور عورتوں کے بس میں نہیں تھا کہ وہ کنویں کے پاس آ کر اپنے جانوروں کو پانی پلا سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی رحم دل تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان 2 عورتوں پہ بہت ہی رحم آیا جو اس کنویں کے پاس ایک کنارے پر کھڑی پانی کا انتظار کر رہی تھیں، اور کوئی بھی آدمی ان کی مدد نہیں کر رہا تھا۔ چرواہے صرف اپنی بھیڑوں کی فکر میں تھے اور کسی اور کو موقع نہیں دے رہے تھے۔ مظلوموں کو ظلم سے بچانا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فطرت تھی، جس کی وجہ سے آپ نے فرعون کے محل اور اس کی نعمتوں کو ٹھکرا دیا تھا اور ملک بدر ہو گئے تھے، لہٰذا وہ اس ظلم پر خاموش نہ رہ سکے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور کنویں کے پاس گئے۔ کنویں کے پاس جو لوگ کھڑے تھے ان کو آپ نے پیچھے دھکیل دیا اور کہا کہ تم کیسے لوگ ہو، اپنے سوا کسی اور کی پرواہ نہیں کرتے۔ ان چرواہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو غور سے دیکھا تو وہ سہم گئے۔ لباس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی قبطی سردار لگ رہے تھے اور جسمانی طور پر بھی آپ کافی لمبے چوڑے اور جان والے انسان تھے، لہٰذا چرواہے خاموشی سے پیچھے ہٹ گئے اور ان لوگوں نے ڈول حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں دے کر کہا، لیجئے، اگر آپ پانی کھینچ سکتے ہیں تو کھینچ لیجئے۔ ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنہا چھوڑ دیا۔ اس وقت آپ علیہ السلام بہت تھکے ہوئے لگ رہے تھے اور آپ کو بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی، مگر قوت ایمانی ان کی مددگار ہوئی، جس نے آپ کی جسمانی قوت میں اضافہ کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے ہی اس ڈور کو
کنویں میں ڈال کر پانی کھینچا، جسے 8 یا 10 لوگ مل کر کھینچ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان خواتینوں کو پانی دیا اور پیچھے ہٹ گئے۔ اس وقت دھوپ اور گرمی بہت شدید تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کئی روز تک کھانا بھی نہیں کھایا تھا اور سر چھپانے کے لیے کوئی آسرا نہ تھا۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھکان سے چور ہو کر پاس میں ایک درخت کے سائے تلے بیٹھ گئے۔ آپ نے بارگاہ الہی میں کچھ اس طرح دعا کی کہ اے میرے پروردگار، میں اس کھانے کا جو تو میرے لیے عطا کرے اس کا محتاج ہوں۔ ادھر وہ دونوں خاتون جو پانی کا استعمال کر کے اپنے گھر چلی گئی تھیں، دراصل یہ دونوں خواتین حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ جب وہ روز کی نسبت اس دن جلدی گھر آئیں تو حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا، اے میری بیٹیوں، آج اس طرح جلدی کیسے آ گئیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کنویں کے پاس ہمیں ایک نیک مرد ملا تھا۔ اس نے ہماری مدد کی اور ہمارے جانوروں کو سیراب کر دیا۔ اس پر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ اور اس نیک مرد کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ ان میں سے ایک صاحبزادی چہرے کو کپڑے سے ڈھکے ہوئے اور شرماتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئیں۔ اس نے جا کر کہا کہ آپ کو میرے والد بلا رہے ہیں تاکہ وہ آپ کو اس کام کی مزدوری دیں جو آپ نے آج ہمارے لیے کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے تو اجرت لینے کے لیے راضی نہ ہوئے، لیکن جب ان کو معلوم ہوا کہ ان کے والد اللہ کے پیغمبر ہیں تو ان کی زیارت کے لیے اور ان سے ملاقات کے لیے چلے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس خاتون سے کہا کہ آپ میرے پیچھے رہ کر مجھے راستہ دکھائیے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے مقام تک پہنچ گئے۔ آپ کو دیکھ کر حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا اور اپنی بیٹیوں کو کھانا حاضر کرنے کو کہا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹھیے اور ہمارے ساتھ کھانا کھائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بات منظور نہ کی اور فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا کہ کھانا نہ کھانے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ یہ کھانا میرے اس عمل کا بدلہ نہ ہو جائے جو میں نے آپ کے جانوروں کو پانی پلا کر انجام دیا ہے، اور میں نیک عمل پر بدلہ لینا قبول نہیں کرتا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اے جوان، ایسا نہیں ہے، یہ کھانا آپ کے عمل کے بدلے میں نہیں ہوگا، بلکہ یہ میرے اور میرے خاندان میں رواج ہے کہ ہم مہمان نوازی کیا کرتے ہیں اور ہم مسافروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے اور آپ نے کھانا تناول فرمایا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ مصر کے احوال، فرعون کے ساتھ گزرے وقت، اپنی پیدائش سے لے کر قبطی کے قتل اور فرعونیوں کے آپ کا دشمن بن جانے کے متعلق تمام حالات بیان کیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اب آپ کو فرعون اور فرعونیوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ نجات پا چکے ہیں، کیونکہ یہاں مدین میں فرعون کی حکومت یا سلطنت نہیں ہے۔ جب آپ نے کھانا کھا لیا اور گفتگو بھی کر لی تو حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی نے فرمایا، ابا جان، آپ اس کو اجرت پر ملازم رکھ لیں کہ یہ ہماری بکریاں چرایا کرے اور یہ کام ہمیں نہ کرنا پڑے۔ بے شک اچھا ملازم وہی ہوتا ہے جو طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی سے کہا کہ تمہیں ان کی قوت اور امانت داری کا علم کیسے ہوا؟ صاحبزادی نے کہا کہ قوت تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے کنویں سے ڈور کو تنہا ہی کھینچ لیا، جس کو 10 سے کم آدمی نہیں کھینچ سکتے، اور امانت اس سے ظاہر ہے کہ انہوں نے ہمیں دیکھ کر اپنا سر جھکا لیا اور مجھ سے کہا کہ تم پیچھے چلو اور میں آگے چلتا ہوں، کہ کہیں ہوا کے جھونکے سے ان کا کوئی کپڑا آگے پیچھے نہ ہو اور ان پہ نظر نہ پڑ جائے۔
یہ سن کر حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت متاثر ہوئے، اور کچھ دیر سوچنے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک پیشکش کی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیجئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نکاح کا مہر یہ ہوگا کہ آپ کو 8 برس میری ملازمت کرنی ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی یہ پیشکش منظور کر لی اور راضی ہو گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح حضرت شعیب علیہ السلام کی بڑی صاحبزادی جن کا نام صبورہ تھا ان سے ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 8 برس کے بجائے پورے 10 سال کی میعاد پوری فرمائی، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں مدین کی وادیوں میں چرائی۔ مدین میں گزارے وہ 10 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا بہترین وقت اور پرسکون وقت تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام تمام زندگی چرواہا بن کر نہیں رہ سکتے تھے۔ مدین میں حضرت موسیٰ علیہ السلام محفوظ تھے، لیکن وہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلانا چاہتے تھے۔ یہی فکر آپ کو مصر جانے پر آمادہ کر رہی تھی۔ 10 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کی اجازت سے اپنی بیوی صبورہ کے ساتھ مصر کو روانہ ہو گئے۔ ایک وقت گزرنے کے بعد فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے دیکھ کر آپ کو مارنے کا حکم دیا، اور اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ آپ آج اپنی قوم کو لے کر یہاں سے نکل جائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر دریا کے کنارے پہنچے۔ جب فرعون کو خبر ہوئی تو فرعون اپنے لشکر کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی قوم کے پیچھے فرعون تھا اور آگے دریا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی اور اپنا عصا پانی میں دے مارا۔ دریا 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی قوم اس دریا سے گزر گئی۔ فرعون جب دریا سے گزرنے لگا تو اللہ نے حکم فرمایا کہ اے دریا، اب تو ویسا ہو جیسا تو پہلے تھا، اور فرعون اور اس کا لشکر اس پانی میں ڈوب کر مر گیا۔ بے شک یہ دنیا فانی ہے اور باقی رہنے والی اللہ کی ذات ہے۔ معزز ناظرین، اس طرح کی ویڈیوز اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو